حوالے سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما محمد إلا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف رسول ہی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول۔ افإن مات، بس اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ اس آیت مبارکہ میں بھی کسی غزوے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے یہ آیت بھی۔ غزوہ احد کے اندر جب کافروں نے اچانک مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور کافروں کا غلبہ ہو گیا، اور بالآخر اسی غزوے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ کے ماتھے میں یا سر کے اوپر جو ہے یہ وہ زخم بھی آیا، ایک شدید گہرا زخم تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر جو ہے نا وہ بے ہوشی کے عالم میں گر گئے۔ تو کسی شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ خبر اٹھی تو بہت سے لوگوں کا جو ہے نا وہ ایمان متزلزل ہو گیا کہ جب ہم جن کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہیں رہے تو پھر ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ مسلمانوں کے حوصلے بھی کچھ پست ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ اعلان فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے، یہ شہید کر دیے جائے تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو دین سے پھر جائے، اس کلمے سے انکار کر دے، اسلام کے اوپر عمل کرنے سے انکار کر دے، اسلام کے لیے لڑنے سے انکار کر دے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کیا بگاڑ دے گا؟ وہ نہیں اسلام پہ عمل کرتا، پوری دنیا میں اسلام پہ عمل کر لے تو اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالآخر دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن کیا ان کے جانے کے بعد تم اسلام چھوڑ دو گے، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو گے، جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے؟ یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے
اس آیت سے ایک نقطہ نکالا ہو گیا تھا کہ اس میں خبر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے، تو کچھ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائیں گے، اور بالکل ایسے ہوا بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے خلاف جنگ بھی کی، اور بہت سے لوگ جو ہے ان کو وہ واپس اسلام پر لائے، اور کچھ لوگ جو ہے انہیں وہ قتل بھی کیا انہوں نے، یعنی ان کے خلاف جنگ کی، مرتدین کے خلاف۔ تو یہ وہ خبر بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر صحیح البخاری میں یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں آئے سواری کے اوپر بیٹھ کر کے، تو سواری کو گھر میں چھوڑا اور سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، یعنی ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یمنی دھاری دار چادر تھی، تو وہ چادر آپ نے اٹھائی ہے کہ حضرت ابوبکر نے وہ چادر اتاری آپ کے چہرہ انور سے، اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ پر اللہ دو موتیں وارد نہیں کرے گا، ایک موت جو آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اب پھر جب باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں منظر، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام جمع ہیں اور ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات کر رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش کروانے کی کوشش کی، لیکن عمر نے بات کی طرف توجہ نہ دی، چونکہ حواس باختہ تھے، ہوش ہی قائم نہیں تھے، یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جب 2-3 مرتبہ کے بعد عمر خاموش نہیں ہوئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب خطبہ ارشاد فرمایا لوگ متوجہ ہو گئے ابوبکر کی طرف اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب متوجہ ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرما کے کہتے ہیں، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ آج خوب سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے بند وہ بھی سمجھ لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی تو سارے صحابہ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن ہر بندے کی زبان پہ صرف ایک ہی آیت تھی، یہ والی، وما محمد الا رسول۔ یہ کیفیت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سامنے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اللہ رب العالمین کے اختیارات کے مالک نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین والی صفات ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا، موت کا نہ آنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق جو ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ یہاں آپ کا نام لے کر کے اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ورنہ نبی تو اور بھی ہے، رسول اور بھی ہے، اشارہ کسی اور طرف بھی جا سکتا تھا۔ اللہ نے اس لیے یہ دروازہ بند کر دیا کہ پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کے علاوہ آپ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے۔
یہ اللہ نے اس لیے یہاں پہ نام لیا ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ نے 4 جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے. پہلا یہ مقام ہے، اور دوسرا مقام سورہ احزاب کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہاں بھی ایک بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا. اور تیسرا مقام سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد فهو الحق من ربهم. تو یہاں بھی اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو انتہائی اہم معاملہ ہے. اور پھر چوتھا جو ہے وہ سورہ فتح کے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ 4 جگہ پہ اللہ رب العالمین نے نام لیا، مگر پورے قرآن مجید میں آپ کا نام نہیں لیا. اور یہ جو نام لیا یہاں بھی مخاطب نہیں کیا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے، مولانا محمد حسن صاحب شیخ پوری رحمہ اللہ یہ مسئلہ اخذ کیا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جو ہے یہ اللہ نے ہمیں ادب سکھلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں ہر نبی کو نام لے جن کا تذکرہ موجود ہے نام لے کر کے پکارا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا نہیں ہے. آپ کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں پہ اختلافات والا معاملہ تھا، جہاں پہ یہ شک والا معاملہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ کسی اور کی طرح منسوخ نہ کر دیا جائے، جہاں سخت ترین معاملات تھے وہاں اللہ رب العالمین نے نام لے کر کے ضرورت محسوس کی کہ اب اس جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے ان مقامات پر نام لیا ہے. مگر نہ اللہ نے نام نہیں لیا یا محمد پورے قرآن مجید میں نہیں ہے. تو ہم بڑے شوق سے یہاں پہ لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، اور گاڑیوں میں بھی اور بڑی جگہ پہ وہ سٹیکر بنے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوتا ہے، وہ سرنیاں باقاعدہ وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ یا محمد کہنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. تو بہرحال یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اشرف المخلوقات ہیں اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے. آپ کے مقابلے میں پوری کائنات بھی آ جائے آپ کا مقابلہ پھر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک لمبی حدیث ہے نا کہ جب آپ کا وزن کیا گیا، فرشتے آئے آپ کا وزن کیا ایک بندے کے ساتھ، 10 بندوں کے ساتھ، 100 کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ، اور پھر ایک فرشتے دوسرے نے کہا کہ اگر پوری کائنات بھی ایک پلڑے میں رکھ دو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پھر بھی زیادہ ہے. یہاں آپ کا جو ہے نا وزن کے معاملے میں جو اصل بات ہے وہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی عزت اور آپ کا شرف ہے کہ پوری کائنات سے آتا ہے، لیکن ہے انسان. اللہ کے جو اللہ کی صفات ہے، خالق کی صفات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے. جو اللہ کی صفات ہے وہ اللہ کی ہے. یہ مالک الملک ہونا، ہر اختیار مختار کل ہونا، یہ ہمیشہ زندہ رہنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. اور یہاں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا نور من نور اللہ، یہ بھی واضح شرک ہے. اللہ کے نور کا حصہ یہ کبیرہ گناہ ہے. عیسائیوں نے تو یہی کہا نا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ، عزیر ابن اللہ، عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ کا بیٹا کہا. اللہ نے قرآن میں انہیں مشرک بھی کہا ہے، انہیں کافر بھی کہا ہے. اب مسلمان ہے تو نور میں نور لفظ بدل دے، بات عقیدہ وہی ہے، تو پھر بھی یہ بات نہیں بنتی. اللہ نے یہ سکھلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہر بندہ اقرار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ اپنے بندے اور اس کا رسول تصور کریں. اس کے آگے جو خالق کی صفات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم تصور نہ کریں.